You don't play for the crowd, you play for the country. वसीम अकरम और वकार यूनुस ने भी शहनशाह को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान का जो आगाज़ हुआ था, टॉप ऑर्डर है आपका, उसने तो लुटिया ही डबो दी। वो कौन लोग थे जिन्होंने रिजवान को पहले टेस्ट में बाहर बिठाया? रिजवान ने छठी विकेट की शराकत में 145 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमज़ोरियों का अंदाज़ा है और वो उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो भारत के साबिक कप्तान और लेजेंडरी क्रिकेटर MS धोनी के इस कॉल से करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि यू डोंट प्ले फॉर द क्राउड, यू प्ले फॉर द कंट्री। यानी आप हजूम के लिए नहीं खेलते बल्कि अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। तो ये एक ऐसा पैगाम है जो नए क्रिकेटर्स या पुराने क्रिकेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत के तौर पर लिया जा सकता है। तो हम बात करते हैं सिडनी टेस्ट के हवाले से। तो उस टेस्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में आज उतरा। तो उन तब्दीलियों में से एक तब्दीली शाहीन अफरीदी की भी थी और शाहीन अफरीदी के बारे में कहा गया कि उन्हें रेस्ट दिया गया है। हैरत की बात यह है कि ये क्या इतने ही नाजुक बॉलर थे कि 3 टेस्ट की सीरीज़ में तीसरे टेस्ट पर उनको आराम की ज़रूरत पड़ गई। उनकी इस हरकत पर या इंतज़ामिया की इस हरकत पर साबिक क्रिकेटर्स ने उनके बड़े लत्ते लिए और उनमें सलमान बट ने उनको खरी खरी सुना दी। और सलमान बट ने ये कहा कि ये तो ICC का चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी है जो एक वर्ल्ड अवार्ड के तौर पर लिया जाता है। आपने एक T20 बायलैटरल सीरीज़ के लिए यहाँ पर रेस्ट लेना मुनासिब समझा, लेकिन उस टेस्ट को अहमियत ना दी जिस पे आपके जो नंबर्स हैं या जहाँ आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके मुल्क के काम आ सकते हैं। इसी तरह वसीम अकरम और वकार यूनुस ने भी शहनशाह को आड़े हाथों लिया। वसीम अकरम ने उन्हें बताया कि आप क्या बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं या आप मिलीनियर्स बनना चाहते हैं। अगर आपने पैसा कमाना है तो फिर ठीक है, T20 खेलें, वनडे खेलें और टेस्ट क्रिकेट जो है वो छोड़ दें। लेकिन उन्होंने बताया टेस्ट क्रिकेट इज़ द अल्टीमेट टेस्ट क्रिकेट ही होता है। आज भी आप देखें कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनकी यादें जो हैं वो टेस्टों के साथ जुड़ी हैं। तो उन्होंने शहनशाह अफरीदी से पूछा कि क्या बता सकते हैं कि 1 महीना पहले जो आपने T20 खेला था उसका क्या रिज़ल्ट था या उसका क्या इम्पैक्ट था। तो इस तरह से ये बड़ी अफसोसनाक बात है टीम इंतज़ामिया के हवाले से भी और शहनशाह के हवाले से भी कि उन्होंने ये गैर ज़िम्मेदारी का फ़ैसला किया। अब हम आते हैं सिडनी टेस्ट की तरफ। सिडनी टेस्ट, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि ये जो विकेट है सिडनी की, इसमें आपका जो एवरेज रन्स होते हैं वो 311 होते हैं और पाकिस्तान ने 313 रन्स बनाए अपनी पहली इनिंग्स में। तो गोया हमारी जो कल की बात थी उस पर ये वो बात पूरी सच्ची साबित हुई। अच्छा, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो आगाज़ हुआ था उसमें तो आगाज़ में जो टॉप ऑर्डर है आपका, उसने तो लुटिया ही डबो दी। मैं साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील की बात नहीं करना चाह के अपने आप को नाखुशगवार नहीं करना चाहता, बल्कि मैं बात करूंगा यहाँ पर रिजवान की, आमर जमाल की और बाबर आजम की बात करूंगा, शान मसूद की बात करूंगा। तो आप देख लें कि जो भी है हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, हमारी ऊपर वाले बल्लेबाज नाकाम हुए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बड़ा साइजेबल जो रिकॉर्ड है या साइजेबल एक रन्स का जो रिकॉर्ड है वो वहाँ बनाया है। पहले दिन उन्होंने इंतहाई तेज़ खेल के जो है 313 रन्स का हदफ दिया उन्हें। तो ये एक खुशाइंद बात है, इसको आप अप्रिशिएट करेंगे कि चलें पाकिस्तान की जो टीम है जो पहले 2 टेस्ट हार चुकी है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत बॉलिंग के सामने खड़ी हो सकती है। अब मैं बताऊं आपको कि मोहम्मद रिजवान की जो बैटिंग थी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की और उन्होंने ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स को घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया। और ये यहाँ एक सवाल उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने रिजवान को पहले टेस्ट में बाहर बिठाया। और आपने देखा कि रिजवान ने दूसरे टेस्ट में और तीसरे टेस्ट में अपने चुनाव को बहुत अच्छी तरह से साबित किया। पहले टेस्ट में उन्होंने 42 और 32 रन बनाए थे और दूसरे में वो जो है वो 80+ रन बनाकर आउट हुए हैं और वो भी एक अनईजी हुए एक गेंद पर जहाँ पर उन्होंने ऊँचा शॉट खेला। अगर वो ये शॉट ना भी खेलते तो इनकी सेंचुरी कंप्लीट हो सकती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह ये है कि चूँकि हमें ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलती और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो आमतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के भी 4 रोज़ा मैच नहीं खेलते, तो जिसकी वजह से उन्हें शॉर्ट जो सिलेक्शन है उसमें थोड़ा मसला आता है। रिजवान और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और उन्होंने मिलकर जदोजहद की और पाकिस्तान को टोटल कोलैप्स से बचा लिया। दोनों के बीच में 94 की शराकत लगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं ये आपको बता दूं कि बतौर विकेट कीपर रिजवान ने छठी विकेट की शराकत में 145 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है और
اس طرح سے انہوں نے اپنے اس کردار سے پاکستانی ٹیم کو خاصا بچا لیا ہے۔ جہاں تک بابر اعظم کی بات ہے تو بابر اعظم کا بیڈ پیچ جو ختم ہی نہیں ہونے جا رہا، یا شاید وہ خود ختم نہیں کرنا چاہ رہے، تو اب دیکھیں کہ پیٹ کیمنز نے ان کو آج بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 دفعہ انہیں آؤٹ کر چکے ہیں، اور میلبورن میں بھی آؤٹ کیا تھا، پرتھ میں بھی آؤٹ کیا تھا۔ تو میرا جو انالیسز ہے نا یہاں پر جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ بابر جو ہے وہ اپنے قدموں کا استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ آج جس گیند پر وہ آؤٹ ہوئے، پیٹ کیمنز نے وہ گیند باہر سے تھوڑا اندر لائے اور لو باؤنسر تھا، اور بابر اعظم اپنی جگہ کھڑے کھڑے اس کو کھیلنا چاہ رہے تھے، حالانکہ انہیں چاہیے کہ بیک فٹ پر جاتے اور اس طرح سے ان کو گیپ مل جاتا اور گیند کی لینتھ بڑھ جاتی اور وہ اسے آسانی سے کھیل سکتے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائے۔ اچھا، یہ کام صرف بابر نے نہیں کیا، سائم ایوب بھی اسی طرح سے آؤٹ ہوئے، عبداللہ شفیق بھی اسی طرح سے آؤٹ ہوئے، اور سعود شکیل بھی اسی طرح سے آؤٹ ہوئے۔ تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آسٹریلوی بولرز ہیں وہ کوئی ایکسٹرا کوشش نہیں کر رہے، کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھا رہے، صرف وہ ایک مثبت مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور انہیں پاکستانی بلے بازوں کی کمزوریوں کا اندازہ ہے اور وہ ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پیٹ کیمنز کا تو سیدھا فارمولہ ہے کہ باہر سے گیند اندر لانی ہے، لو باؤنسر رکھنا ہے، اور جہاں وہ سلپ میں کیچ دے دیتے ہیں پاکستانی کھلاڑی یا پھر وکٹ کیپر وہ کیچ پکڑ لیتا ہے۔ تو پاکستان نے پہلے 77.1 اوورز میں 4.05 کی اوسط سے اتنے رنز بنائے ہیں، اور یہ پاکستان کے اوسط کے حوالے سے سب سے زیادہ رنز ہیں۔ 219 میں برسبن ٹیسٹ میں انہوں نے 3.97 کی اوسط سے یہ رنز بنائے تھے۔ یہاں پر اگر میں مثال دوں عامر جمال کی کہ جنہوں نے انتہائی غیر معمولی کردار ادا کیا، عامر جمال تو بولر ہیں اور انہوں نے 12 وکٹیں لی ہیں 2 ٹیسٹوں میں، اور وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر بولر ہیں، تو ان کا تو جو حساب کتاب ہے وہ بولنگ میں آنا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنی زبردست بیٹنگ 9ویں نمبر پر جا کر کرنا اور امیر حمزہ کا ان کا ساتھ دینا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آخری وکٹ کی جو یہ شراکت ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی شراکت ہے۔ تو یہاں پر جو ہرشا بھوگلے ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اگر عامر جمال کی جگہ ہوتا تو میں آسٹریلوی فیلڈ کا اسکرین شاٹ لے لیتا اور کسی دور میں جا کر بوڑھے ہو کر اپنے پوتے پوتیوں کو یہ دکھاتا کہ دیکھو میں آسٹریلیا کھیلنے گیا تھا اور آسٹریلوی بولرز مجھے آؤٹ کرنے میں ناکام تھے اور انہوں نے میرے لیے 5 فیلڈرز جو ہیں وہ باؤنڈری پر کھڑا کر دیے تھے۔ تو پیٹ کیمنز جو ہیں انہوں نے مسلسل تین دفعہ یا تیسری دفعہ جو ہے وہ 5 وکٹیں لی ہیں، میلبورن میں ان کی 10 وکٹیں تھیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے جو ان کی بولنگ ہے اور ہمارا جو بیٹنگ ہے یہ ان کا جو آپس میں پیچا پڑا تھا اس میں پاکستان کسی حد تک جسٹیفائی کر پایا ہے۔ میں آخر میں ایک اور کوٹیشن دے کے آپ کو یہ اپنا انالیسس بند کروں گا، اور وہ کوٹیشن یہ ہے کہ جو آپ کے کمنٹیٹر ہیں ایڈم گلکرسٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمام تر کوتاہیوں کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ اٹس بین پاکستان ڈے، کہ آج کا دن جو ہے یہ پاکستان کا دن تھا۔ تو یہ میرا آج کا تجزیہ ہے، اس پہ مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کی 2 خبروں کی۔ تو جناب پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ فیئر ویل ٹیسٹ میں جو آپ کے ڈیوڈ وارنر ہیں انہی کی ہم بات کریں کیونکہ ان کا آخری ٹیسٹ میچ ہے، اور انہوں نے آج میچ میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ ملے اور اس کے بعد اپنے تمام کھلاڑیوں سے بھی ملے، اور اس موقع پر انہوں نے فل ہیوز کو یاد کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آج فل ہیوز زندہ ہوتے تو وہ میری جگہ یا پھر خواجہ عثمان کی جگہ کھیل رہے ہوتے۔ اور یاد رہے کہ فل ہیوز اسی گراؤنڈ پر ایک گیند لگنے سے انتقال کر گئے تھے، وہ شیفیلڈ کی ٹورنامنٹ کی ایک میچ کھیل رہے تھے اور اس میں انہوں نے اپنی جان دے دی تھی۔ ایک خبر تو یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے جو تیز بالر ایلن ڈونل ہیں انہوں نے اپنے بالر ربادہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس بالر میں جیولن تھرو ایتھلیٹ جیسی خوبی پائی جاتی ہے۔ جیولن تھرو کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں جس طرح سے ان کی ہپ یا ان کی کمر گھومتی ہے اسی طرح سے ربادہ کی کمر بھی بالنگ ڈیلیور کرتے وقت، اپنی گیند ڈیلیور کرتے وقت اسی طرح سے گھومتی ہے اور اس کا بڑا زبردست امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایلن ڈونلڈ کے ان ریمارکس سے ربادہ کی عزت میں جو اضافہ ہوا ہے اس پہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ تھی آج کی 2 خبریں، اور آخری سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے دن 3 جنوری کو کیا ہوا تھا۔ تو 3 جنوری کو ہم 2 ہیپننگز بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلا یہ تھا کہ 3 جنوری 2016 کو کیپ ٹاؤن میں انگلش کھلاڑیوں نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو ابھی تک قائم ہے۔ بن سٹوکس اور بریسٹو نے یہاں پر 6 وکٹ کی شراکت پر 399 رنز بنائے تھے، اور اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو ہے وہ کین ولیمسن اور بی جے واٹلنگ کے نام تھا، انہوں نے 365 رنز بنائے تھے۔
اور اسی میچ میں ہاشم آملہ نے ڈبل سینچری بنائی تھی اور اسی میچ میں بن سٹوکس نے بھی ڈبل سینچری بنائی تھی، لیکن یہ میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ اور بتانے والی بات صرف یہ ہے کہ یہاں ایک ریکارڈ بنا تھا۔ دوسری جو ہیپننگ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 3 جنوری 2003 کو آسٹریلیا کے کپتان اسٹیو وار نے یہاں پر اپنی آخری ایشیز سیریز کھیلی تھی اور اس میں سینچری بنائی تھی۔ انہوں نے 130 گیندوں پر سینچری بنائی تھی اور ان کے 10,000 رنز بھی مکمل ہوئے تھے، اور سنیل گواسکر اور اینل بولڈر کے بعد وہ تیسرے بلے باز تھے جنہوں نے 10,000 رنز بنائے تھے۔ تو یہ تھی 2 آج کی ہیپننگز، اور اس کے بعد آخر میں ہم آتے ہیں برتھ ڈیز پہ۔ تو پہلی برتھ ڈے جو ہے وہ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر عامر ملک کی ہے۔ عامر ملک 3 جنوری 1963 کو پیدا ہوئے تھے اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں وہ بہت زیادہ سینچریاں بھی بنا چکے تھے، رنز کے ڈھیر بھی لگا چکے تھے، اور وہ تیسرے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے ڈیبیو میچ میں ہی 2 سینچریاں بنا دی تھیں۔ انہوں نے 14 ٹیسٹ کھیلے اور 565 رنز بنائے، اور اس میں 2 سینچریاں اور 3 ہاف سینچریاں تھیں، جبکہ 24 ون ڈے میچز میں ان کے 556 رنز تھے اور 5 نصف سینچریاں تھیں۔ عامر ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے بہت بڑے بلے باز تھے، لیکن اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے اپنے کیریئر کو خود ہی تباہ کر گئے۔ دوسری جو برتھ ڈے ہے وہ ایلیکس ہیلز کی ہے۔ تو ایلیکس ہیلز انگلش بلے باز ہیں اور انہوں نے اپنے 5th T20 میچز میں 99 رنز بنائے تھے، اور اسی سال ODI میں ان کی سینچری بنی تھی، اور پھر 2015 میں انہوں نے UAE میں پاکستان کے خلاف بھی سینچری بنائی تھی۔ 11 ٹیسٹ کھیلے، انہوں نے 573 رنز بنائے ہیں اور 5 نصف سینچریاں اس کی۔ 70 ODI میں ان کے 2419 رنز ہیں اور 6 سینچریاں ہیں اور 14 ان کی نصف سینچری ہیں، جبکہ 75 T20 میچز میں 2074 ان کے رنز ہیں، 1 سینچری اور 12 ان کی نصف سینچریاں ہیں۔ تو میں اپنے ادارے کی طرف سے دونوں کھلاڑیوں کو ان کی برتھ ڈے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور بھجوائیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔